السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ معزز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے تو اس مبارک مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقینی طور پر یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے کہ جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات انشاءاللہ پڑھے اور پڑھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ آسمانی کتابوں کے ساتھ جاری رکھا، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ شرعی حکم، اللہ رب العزت کا فرمان وہ تو آ جاتا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر دیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی کر کے نہ دکھا دے۔ موجودہ دور میں بس سمجھنے کے لیے ایک مثال میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مارکیٹ میں جس قدر بھی مشینری آتی ہے، اور بالخصوص جو آؤٹ آف کنٹری سے اس طرح کی آپ چیزیں خریدتے ہیں، تو جو بھی ایٹم ہوگی اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ضرور ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ اس مشین کو، آپ اس کسی بھی پروڈکٹ کو چلانے کا طریقہ، ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹا سا ہمارا یعنی دنیاوی معاملہ ہے۔ دین کا معاملہ ایک بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، لہذا اس کے متعلق اللہ رب العزت نے صرف کتاب قرآن کریم ہی نازل نہیں کی، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر، نصیحت نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو خوب واضح کر دیجئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی الگ موضوع نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے، پیغمبر علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، اس میں سے کتاب اللہ کے ساتھ یہ سنت رسول بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو گزشتہ نخبۃ الاحادیث کا جو کورس تھا، اس میں یہ بات ہم تفصیل کے ساتھ الحمدللہ کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں آپ اس بات کو الحمدللہ سمجھتے ہیں۔ حجیت حدیث کے حوالے سے ہم نے بعض دلائل بھی پیش کیے تھے، لہٰذا اب ان کا اعادہ یہاں پہ نہیں کیا جا رہا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نئے بھی ہیں، ان کے لیے یہ بات انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بعض لوگ قرآن کریم کو مان لیتے ہیں، حدیث مبارکہ کی نفی کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کو ہم نہیں مانتے، اس کی حیثیت تو ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اور آپ کو ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بے چارے لوگ ملیں گے کہ جو کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ حدیث پتہ نہیں اس میں کون کون بیان کرتا رہا، حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی گمراہی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ چند ہفتے پہلے جو حرم میں خطبہ دیا گیا، وہاں خطیب صاحب نے، خطیب حرم جو تھے، امام حرم، انہوں نے خطبے کے اندر ایک خوبصورت بات کی۔ وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ صرف اور صرف قرآن کریم کو ماننے والے ہیں اور حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اسی طرح ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ بالکل اسی قبیل سے ہے۔ یہ بات کر کے یہ بات یعنی مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث مبارکہ کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ قرآن کریم کی سمجھ بھی نہیں آ سکے گی۔ اس کے اور کئی دلائل باہر صورت دیے جا سکتے ہیں۔ نماز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، لیکن ادائیگی کا طریقہ حدیث سے ملے گا۔ زکوٰۃ کا حکم تو دیا قرآن میں، ادائیگی کا طریقہ
حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا، اور اس پر تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم موضوع کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی کتب چونکہ بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں، تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے نام سے ایسا مجموعہ انہوں نے مرتب کیا ہے۔ واٹس ایپ کال والے جو ہمارے ساتھ طلبہ طالبات موجود ہیں وہ بھی اپنا مائک میوٹ رکھیں۔ جی، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مجموعہ یہ مرتب کیا ہے، اس میں انہوں نے خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ جو احکام ہیں، مثال نماز ہے، روزہ، اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ان احکام کو مزین کیا جائے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ہی مختصر احادیث بیان کی ہیں، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ جامع احادیث بیان کی ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا، اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوغ المرام کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے ہمارے ہاں، ہمارے جو بزرگ اساتذہ ہیں وہ ابھی بھی بلوغ المرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب بھی کسی مسئلہ کی دلیل درکار ہو تو بلوغ المرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ دیگر کتابیں بڑی ہیں، یہ چھوٹی کتاب ہونے کے باوجود بہت زیادہ جامع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کتاب لکھنے والے حافظ ابن حجر العسقلانی ہے۔ آپ کو سکرین اس وقت شو ہو رہی ہے، تو الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، تو یہ میں مکمل نام بول دیتا ہوں، آپ نے انشاءاللہ یہ لکھ بھی لینا ہے۔ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی المصری، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی ساتھ ہی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے۔ 773 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ 852 ہجری میں آپ رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے یہ مصر میں ہوئی، بہت ہی زیادہ آپ متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھے، شیخ الاسلام کا لقب بھی آپ کو ملا ہے۔ آپ حافظ حدیث تھے، مطلب ہزاروں احادیث آپ کو یاد تھیں، بلکہ بعض نے تو یہ بات لکھی ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو پوری مسند احمد یاد تھی۔ اللہ اکبر! مسند احمد حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے 27,100 احادیث مبارکہ مسند احمد کے اندر موجود ہیں، تو یہ سارا مجموعہ الحمدللہ ان کو یاد تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ دعا کا علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور علمی طور پر جو شغف ہے، اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جی، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ سنن ابن ماجہ میں 3062 نمبر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس کے لیے بھی پیا جائے، جس مراد کے لیے زمزم پیا جائے، وہ مراد اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زمزم پیا اور ساتھ یہ دعا کی کہ یا اللہ جتنا علم اور جتنا حافظہ تو نے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کو دیا، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اتنا حافظہ عطا فرما۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ حافظ ابن حجر کا جو حافظہ تھا یا آپ کا جو علم حدیث پر کام تھا، وہ حافظ ذہبی جو فن حدیث میں ایک نامور ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھا گیا، بلکہ ایک مقام پر تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ حافظے کی دعا کر لی ہوتی اور بہت زیادہ میں دنیا میں کام کر جاتا۔ بہرحال ان کی جو شخصیت ہے، اس کا تعارف جو ترجمہ کی کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے۔ حافظ عراقی یہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ اپنے پیچھے اپنا بہترین شاگرد کس کو تصور کرتے ہیں کہ آپ کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس، وہ بھی آپ رہے، اور ملک کے جو
حکمران تھے، حکمران طبقہ بھی آپ کی کتب جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر اس کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی صرف یہ کتاب بلوغ المرام نہیں ہے، 200 سے زائد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سب سے معروف کتاب صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے نام سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح البخاری کی شروحات اگر صرف عربی ہی آپ دیکھیں تو 100 سے متجاوز ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقام جس کو ملا وہ کس کو ملا؟ فتح الباری کو۔ اب یہ فتح الباری جو ہے یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 25 سال کی محنت اس میں شامل ہے، 25 سال میں لکھی ہے انہوں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تو پھر بہت خطیر رقم انہوں نے خرچ کر کے ایک دعوت بھی کی تھی جس پر اہل علم کو مدعو کیا تھا۔ بہرحال 852 ہجری میں آپ فوت ہوئے ہیں، اور آپ کے جنازے میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم لوگ بھی شامل تھے، اور شہر کی تمام مارکیٹیں بند تھیں، اور آپ کا جو غائبانہ نماز جنازہ ہے وہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، بیت المقدس، اسی طرح حلب اور دیگر علاقہ جات میں بھی پڑھائی گئی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے غالباً پہلا مصلی جو سنایا ہے تراویح کا وہ مسجد حرام میں سنانے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ تو یہ مختصر سا ہم نے جانا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام بلوغ المرامی من ادلۃ الاحکام ہے۔ تو بلوغ بالغہ سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ بلوغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا۔ المرام مقصد کو بولتے ہیں۔ مرام یہ مصدر میمی ہے، اور مقصد اس کا ترجمہ ہے بلوغ المرام، مقصد کو پہنچنا۔ من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ، احکام کی دلیلوں کے ساتھ مقصد تک پہنچنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ تالیف لطیف ہے۔ ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ جی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ کا یہ مجموعہ شروع کرنے سے پہلے جو کلام کیا ہے وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سرسری نظر سے اس کو ہم دیکھیں گے، اور احادیث آگے اصل ہمارا جو مطلوب ہے انشاءاللہ وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ الحمد، تمام تعریفات، للہ اللہ کے لیے ہیں، علی نعمہ اس کی ایسی نعمتوں پر، الظاہرہ جو ظاہر ہیں، والباطنہ اور جو باطن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں جو نعمتیں ظاہر ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے صحت عطا کی ہے، اولاد دی، مال دیا، بہترین اللہ رب العزت نے چیزیں دی، یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں۔ اور باطنی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی بہت زیادہ ہیں، جو نظر آنے والی تو نہیں ہیں، لیکن وہ ساری نعمتیں بھی یقینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں۔ باطنہ سے مراد ایسی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جس کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اپنے نفس میں ہی دیکھ لے۔ جی، تو یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں بظاہر ادراک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو چونکہ یہ نعمتیں تو ہیں اس لیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی۔ پھر اسی طرح وہ جو نعمتیں ہیں اس حال میں کہ وہ نعمتیں قدیم ہو یا حدیث ہوں۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانی، وہ نعمتیں پرانی ہوں یا نئی ہوں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں خواہ وہ ظاہر ہوں، باطن ہوں، وہ پرانی ہوں، نئی ہوں، کسی طرح کی بھی نعمتیں ہوں، سب پر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو علی نبی، اس کے نبی پر۔ کس کے نبی؟
یہی ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، اس اللہ کے نبی پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ اور اس کی آل پر۔ اب یہ ہی جو ضمیر ہے اس کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اور اس پہ ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ حدیث کورس میں بھی کہ آل سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں۔ آج بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ وصحبہ اور آپ کے ساتھیوں پر، مراد آپ کے جو صحابہ کرام ہیں جن کے توسط سے یہ مبارک احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا، الذین وہ لوگ سارو جو چلے، فی نصرت دینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد میں، سیرن چلنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت پر چلے، سیرن چلنا، حثیثا کمر بستہ ہو کر، وعلی اتباعہم اور ان کے پیروکاروں پر جو صحابہ کرام کے پیروکار تھے، اللہ اکبر کبیرہ، سیرن چلنا، حثیثاً تیز رفتاری کے ساتھ، جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلے، وعلی اتباعہم اور ان کے پیروکاروں پر، یعنی جو صحابہ کرام کے بعد آئے، الذین وہ لوگ ورثوا جو وارث بنے، علمہم ان کے علم کے، والعلماء اور علماء ورثۃ الانبیاء انبیاء کے ورثاء ہیں، وارث ہوتے ہیں، اکرم بہم کس قدر اچھے ہیں یہ، وارثاً وارث، وموروثا اور موروث، موروث کیا ہوتا ہے؟ جس کے وارث بنے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورثاء بھی عزت والے اور جس کے یہ وارث بنائے گئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ عزت والے۔ یہ تمہیدی کلمات ذکر کرنے کے بعد حفصہ فرماتے ہیں اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا پس یہ، اس سے مراد یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، مختصر یہ مختصر سی کتاب ہے، ہذا یہ مختصر مختصر سی کتاب ہے، یشتمل جو مشتمل ہے، علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے لیے حدیث سے حاصل شدہ دلائل کے اصولوں پر، شرعی احکام کے حدیثی دلائل کے اصولوں پر یہ مشتمل ہے۔ حررتہ میں نے اسے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، تحریراً تحریر کرنا، بالغاً بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑا عمدہ میں نے اس کو تحریر کیا ہے، لیسیرا ایسا میں نے کیوں کیا؟ تاکہ ہو جائے، من وہ طالب علم، وہ طالب علم، یحفظہ جو اس کو یاد کر لے، من بین اقرانہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے ہمسروں کے درمیان، نابغاً ماہر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی کہ جو آدمی، جو طالب علم، جو طالبہ علم اپنے کلاس فیلوز میں اس کو یاد کر لے، حفظ کر لے، وہ اپنے تمام ہمسر جو ہیں اس میں کیا ہو جائے گا؟ ماہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْتَعِينَ اور مدد طلب کرے، مدد حاصل کر سکے، بھی اس کتاب کے ساتھ، الطالب المبتدی ابتدائی طالب علم، جو بھی نیا نیا احادیث کا علم سیکھ رہا ہے وہ اس سے مدد حاصل کرے اس کتاب سے۔ وہی بات جو میں پیچھے کر رہا تھا کہ ولا یستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا، عنہ اس سے، یہ جو بلوغ المرام ہے ابتدائی طالب علم اس کو حاصل کرے، بہت زیادہ اس کے لیے یہ بابرکت چیز ہے، لیکن جو راغب ہے المنتہی وہ بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا، ولا یستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا، عنہ اس سے،
الراغب رغبت والا، المنتہی انتہا درجے کا آدمی. کیا مطلب؟ بڑے سے بڑے علم حدیث کے استاذ جو بڑے راغب ہوں اور انتہائی درجہ وہ علمی رغبت رکھنے والے ہوں، وہ بھی اس مبارک مجموعہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ ان کو بھی اس کتاب کی ضرورت پڑے گی. وقت بینت، اور تحقیق میں نے بیان کر دیا، عقیبہ کل حدیث، ہر حدیث کے بعد، من اسے، اخرجہ جس نے اس کو نکالا، من الائمتی اماموں سے. ایسا میں نے کیوں کیا؟ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ امت کی بھلائی کے ارادے کی وجہ سے. یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث میں ذکر کروں گا تو اس حدیث کے بعد میں ذکر کر دوں گا، مثال کے طور پہ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا، جی رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا، وغیرہ وغیرہ. میں ایسا کیوں کروں گا؟ امت کے بھلائی کے ارادے کے ساتھ، تاکہ امت کا بھلا ہو تو وہ حدیث فوراً صحیح بخاری میں دیکھ لیں تاکہ وہ ہر اعتبار سے مطمئن ہو جائیں. فالمراد بالسبعہ، بسم اللہ. جی کچھ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. فالمراد، پس مراد، بالسبعہ، سات سے. کیا مطلب؟ بسا اوقات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث بیان کریں گے اور لکھ دیں گے رواہ السبعہ، اسے 7 ائمہ نے بیان کیا ہے. رواہ السبعہ، اخرجہ السبعہ، جی اخرجہ السبعہ کر کے. تو اگر میں کہوں گا کہ 7 اماموں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا، تو ان 7 سے مراد کون ہوں گے؟ یہ آپ نے ابھی یاد رکھنا ہے تمام طلبہ طالبات نے. آگے احادیث آئیں گی تو وہاں وہ حوالہ تفصیل سے نہیں لکھیں گے کہ یہ روایت ابو داؤد میں آتی ہے، بلکہ وہ لکھ لیں گے کہ اسے اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے. تو آپ کو یہ جو اصطلاح یاد ہونی چاہیے. 7، 7، اس سے مراد کیا ہے؟ احمد 1، البخاری 2، مسلم 3، ابو داؤد 4، نسائی 5، ترمذی 6 اور ابن ماجہ 7. اگر میں کہوں گا کہ یہ روایت 7 ائمہ کرام نے تخریج کی ہے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اس کو 3 بار پڑھ لیں، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. وبالستہ، اور 6 سے. کبھی کبھار کہیں گے کہ اخرجہ ستہ. تو اگر میں بولوں گا 6 تو پھر من عدا احمد، احمد کے علاوہ، یعنی اس میں پھر احمد نہیں ہوں گے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 ہوں گے. وبالخمسہ، اور کبھی میں کیا کہوں گا؟ رواہ الخمسہ یا خرجہ الخمسہ. تو خمسہ 5 سے مراد میری کون ہوگی؟ من عدا البخاری یا مسلمن، جو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں. یعنی 5 اگر کہوں گا تو اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ کون کون ہوں گے؟ احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. وبالاربعہ، اور کبھی کبھار کہیں گے کہ 4 ائمہ نے اس کو روایت کی ہے. تو 4 سے میری کیا مراد ہوگی؟ من عدا الثلاثۃ الاول، پہلے 3 کے علاوہ. پہلے 3 کون سے ہیں؟ احمد، بخاری اور مسلم. تو کون سے بچ گئے پھر؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، 4 سے مراد. وہ بھی ثلاثہ، اور کبھی لفظ بولیں گے کہ 3 اماموں نے اس کو روایت کیا. تو 3 سے میری مراد کیا ہوگی؟ من عداہم، ان 3 کے علاوہ، والاخیر، اور آخری کے علاوہ. ان 3 سے مراد تو احمد، بخاری، مسلم ہی ہوگے. والاخیر، اخیر سے مراد ابن ماجہ ہوگے. یعنی 3 سے مراد کون ہوگی میری؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بس ابن ماجہ نہیں، اور نہ پہلے 3. وبالمتفق، اور کبھی میں کیا کہوں گا؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس پر اتفاق کیا گیا. تو جب یہ لفظ بولوں گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مراد امام بخاری اور مسلم ہوں گے، کہ مطلب یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے. وقد لا اذکر، اور کبھی کبھار میں ذکر نہیں کروں گا، معہما، ان دونوں کے ساتھ، یعنی بخاری مسلم کے ساتھ، غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو. یعنی جب میں روایت کروں گا نا کوئی تو کہہ دوں گا کہ متفق علیہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ روایت امام احمد نے بھی کی ہو،
ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ میں سے بھی کسی نے کی ہو، لیکن متفق چونکہ کافی ہے، امام بخاری اور مسلم کی جو کتابیں نا، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. تو جب ان کا حوالہ دے دیا گیا تو پھر کسی اور کا حوالہ ذکر میں نہیں کروں گا. وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، کیونکہ امام صرف یہ سات ہی تو نہیں ہے، امام ابن ابی شیبہ ہے، جی امام حاکم ہے، اور کئی ائمہ ہیں. وما عدا ذالک، اور جو ان کے علاوہ ہے، فہوا، پس وہ مبین، بیان کر دیا گیا ہے. امام حاکم کا اگر نام آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ رواہ الحاکم، اس کو امام حاکم نے روایت کی ہے. یہ آپ کا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس میں سے یہ اہم ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، میں نے اس کتاب کا یہ نام رکھا ہے. واللہ اسأل، اور اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ یجعل، کہ وہ نہ بنائے، ما، جو علمنا، ہم نے سیکھا، علینا، ہمارے اوپر ہی، وبالن، وبال، بوجھ. یا اللہ جو ہم سیکھیں سکھائیں اس کو ہمارے اوپر بوجھ نہ بنانا، بلکہ علم ایسا عطا کیا جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں، بہت زیادہ علم ہوتا ہے، پاس عمل نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَأَن يَرْزُقَنَا، اور یہ کہ وہ ہمیں دے، توفیق دے، العمل، عمل کی، بما، اس کی، یرضی ہی، جو راضی کر دے، سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں ایسے عمل کی اللہ توفیق دے جو تجھے خوش کر دے. ہم ایسا عمل کریں جس کے ساتھ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہم آمین. یہ تھا جی مقدمہ المؤلف، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام لکھنے سے پہلے جو تمہیدی کلمات لکھے ہیں، حرف چند یا ابتدائی حروف یا کلمہ مؤلف وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں. تو آپ نے یہ بس یاد رکھنا ہے، 7 سے مراد کون ہوگا، اور 5 سے مراد کون ہوگا، 6 سے مراد کون ہوگا، 4 سے مراد، 3 سے مراد کون، متفق علیہ سے مراد کیا ہوگا. بس یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. جی ہم آگے چلیں. یہ واضح ہے نا؟ یہاں کسی کا کوئی اشکال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، پھر آگے ہم چلتے ہیں. یہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا، یہ اربع، ثلاثہ اور اخیر، یہ دوبارہ بتا دیجیے گا ذرا. جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نا اصطلاحات ذکر کریں گے، کیونکہ اگر وہ کہیں نا کہ اس کو احمد نے، بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تو یہ عبارت بہت لمبی ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے مختصر سا لفظ سبعہ، سبعہ 7 کو کہتے ہیں، تو سبعہ ہی بول دیں گے، اخرجہ السبعہ، اسے 7 ائمہ نے روایت کی اپنی کتابوں میں. تو ان سے مراد پھر احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہوں گے. اور 6 سے مراد پہلے کو چھوڑ کر باقی سارے مراد ہوں گے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اور اسی طرح جو 5 ہے، 5 سے مراد امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ وہ کون کون ہوئے، احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اسی طرح وہ کہیں گے اخرجہ الاربع، اربع سے مراد پہلے 3 کے علاوہ، پہلے 3 کے علاوہ کون بچے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اس کا آپ نے نا ٹیبل بنا لینا ہے اپنی کاپی پہ، یا جو آپ کے پاس نوٹس وغیرہ ہے نا ان کے اوپر ہی آپ نے لکھ ٹھیک ہے، لینا ہے. ٹھیک لکھ ہے. لینا السبعہ، السبعہ لکھیں، اس کے آگے سارے لکھ لیں 7 ائمہ. اسی طرح 6 لکھیں، الستہ کے آگے سارے لکھ لیں احمد کے علاوہ. پھر لکھیں الخمسہ، الخمسہ کے آگے بخاری، مسلم کے علاوہ لکھیں احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اسی طرح پھر لکھیں الاربعہ، اربعہ سے مراد ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہوں گے پہلے 3 کے علاوہ. اسی طرح لکھیں پھر الثلاثہ، 3 سے مراد کیا ہوں گے، تو 3 سے مراد انہوں نے کہا کہ پہلے 3 کے علاوہ بھی اور آخری کے علاوہ. پہلے 3 ہو گئے احمد، بخاری، مسلم، اور آخری ہو گئے ابن ماجہ، ابن ماجہ کے علاوہ. تو بچے کون، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ٹھیک ترمذی. ہے، پھر ٹھیک لکھیں ہے. متفق علیہ، متفق علیہ، اس سے مراد بخاری اور مسلم ہو جائیں گے. بس یہ آپ نے سارا لکھنا ہے، تفصیل آگے ساری لکھیں گے آپ، اس کو پھر اچھے سے یاد کر لیں گے، انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا.
جی ہم آگے چلیں. جی بالکل. آپ نے نا جس کے پاس کتاب ہے بہت اچھی بات, جس کے پاس نہیں ہے وہ اس صفحے سے, یہ صفحہ نمبر کیا ہے, 46 ہے, 46, یہاں سے لے کر وہ 97 تک, صفحہ نمبر 97 تک, بس اس کے پرنٹ وہ نکلوا لے کہیں سے, تو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جو کتاب پڑھیں اس کے ساتھ قلم کا استعمال کریں, چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں. جی تو ہمارا جو اس کورس کا حصہ ہے وہ ہے کتاب الطہارہ. کتاب جو ہے یہ حروف کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی کتاب ہو بلوغ المرام کے علاوہ بھی, اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو اس میں مختلف عبارات, مختلف جملے, مختلف چیزیں آپ نے ملائی ہوتی ہیں, ملا کر وہ ایک مجموعہ بنتا ہے جس کو کتاب بولتے ہیں. الطہارہ جو ہے نا, اس کے طا پر آپ نے زبر پڑھنی ہے, الطہارہ, الطہارہ, الطہارہ نہیں پڑھنا. الطہارہ کا مطلب ہوتا ہے نظافت, پاکیزگی. طہارت, نظافت, پاکیزگی حاصل کرنا. تو کتاب الطہارہ سے مراد وہ کتاب ہوئی جس میں نظافت, صفائی ستھرائی, پاکیزگی کے متعلقہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں. پھر اس طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے طہارت حسیہ, بلکہ پہلے آپ لکھ لیں معنویہ, طہارت معنویہ, اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے طہارت حسیہ. حسیہ, معنویہ, حسیہ. معنویہ جو ہے نا یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, موضوع بحث نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ انتہائی ضروری ہے اس لیے اس پر میں ابھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. معنویہ جو ہے, معنوی طور پر طہارت, اس سے مراد انسان کا جو دل ہے وہ شرک سے, نفاق سے, بغض, کینہ, شک, حسد اور بغض اور اس طرح کی جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں طہارت معنویہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت معنویہ. اگر آپ شرک بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو داتا بھی سمجھتے رہتے ہیں, اور اللہ کی پرستش بھی کرتے رہتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی بڑی واضح مثال آپ انشاءاللہ سمجھیں گے. کچرا جو ہے, کوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے کچرا, اس پر اگر آپ کسی پرفیوم والے سے ساری پرفیومز لے کر بھی اس پر آپ چھڑک دیں, کیا وہ اسمیل ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. تو انسان کا دل وہ میلا کچیلا ہو, وہاں کفر کی, طاغوت کی اور دیگر چیزوں کی محبت جاگزیں ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ طہارت معنویہ ہے. ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ طہارت حسیہ ہے. حسی کا مطلب جو محسوس کی جانے والی طہارت ہے. اب دیکھیں جو دل میں ہے وہ تو ہم محسوس نہیں کر سکتے, نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جو حسی ہے وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں. مثال کپڑوں پہ گندگی لگی ہے, یا پانی ہے وہ ناپاک ہوا ہے, یا کوئی اور اس طرح کی چیز, برتن ہے وہ ناپاک ہوئے, تو یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں, اس لیے اس کو حسی طہارت کہا گیا. ابھی ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ یہی ہے, حسی طہارت. طہارت جو ہے یہ ایک وسیع ٹاپک ہے. اس کے نیچے پھر کئی آپ کہہ لیں کہ فصول ہیں, ابواب ہیں. باب جو ہے دروازے کو کہتے ہیں. تو چونکہ دروازے سے اندر داخل ہوا جاتا ہے, دروازے سے اندر داخل ہوا جاتا ہے, تو المیاہ جو ہے یہ ماء ان کی جمع ہے. ماء ان پانی کو کہتے ہیں, المیاہ اس کی جمع ہے پانی. باب المیاہی پانیوں کا باب, باب المیاہ پانیوں کا باب.
یعنی باب دروازہ یعنی ایسا دروازہ جس سے ہم داخل ہو رہے ہیں اور اندر ہمیں پانی جو ہے مختلف پانی، کوئی دریا کا پانی، کوئی سمندر کا پانی، کوئی چشمے کا پانی، کوئی ندی کا، کوئی نالے کا پانی، یعنی مختلف پانیوں کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یعنی ایسا المیاہ اس کے جس میں کئی طرح کے پانیوں کا بیان ہوگا، اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس باب کے ذریعے. تو یہ آپ عام کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، چیپٹر ہوتا ہے اور چیپٹر کے نیچے ذیلی اس کی جو ہے وہ ہیڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ موضوع کو سمجھتے ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. باب المیاہ، پانیوں کا باب. پانی چونکہ اگر آپ دیکھیں حیت یعنی اس کی ماہیت کے اعتبار سے تو وہ پانی تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی آگے اقسام مختلف ہوتی ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا ندی کا، دریا کا، چشمے کا، سمندر کا، ڈیم کا، جی موجودہ نہروں کا، کئی طرح کے پانی ہیں. تو حافظ صاحب نے جو باب قائم کیا وہ باب المیاہ جمع کا صیغہ بولا تاکہ سارے پانیوں کے متعلق ہم جانکاری حاصل کر لیں. تو اس پہ سب سے پہلے انہوں نے جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے یہ ہے سمندر کے پانی کے بارے میں. سمندر وغیرہ کا جو پانی ہے وہ کیسا ہے، پاک نہ پاک، اس کا حکم کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم حدیث مبارکہ پڑھیں، ایک اور بات جو قابل وضاحت ہے کہ حافظ صاحب نے سب سے پہلے جو کتاب الطہارہ ہے اور پھر اس میں پانیوں کا بیان اسی کو ہی مقدم کیوں کیا؟ توحید کے مسائل لا سکتے تھے اور چیزیں لا سکتے تھے. تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا ہے. ایک مختصر اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دینی امور ہیں، عبادات وغیرہ ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز سے پہلے بھی طہارت ہے. اگر آپ کو پاکیزگی کا علم نہیں ہے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے نماز وغیرہ کے احکام پر کتاب و طہارہ کے بعد کتاب الصلاح وغیرہ یہ نماز کے احکام ہی ہے، لیکن نماز سے پہلے ضروری تھا کہ طہارت کے سارے مسائل ذکر کیے جاتے تاکہ ہر طرح سے پاک صاف ہو کر آدمی اللہ رب العزت کے ہاں کھڑا ہو. جی حدیث مبارکہ بھی ہم پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اس پر ہم گزشتہ جو حدیث کورس تھا اس میں بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو کچھ احباب چونکہ نئے بھی ہیں اس لیے دوبارہ مختصر سی بات میں دہرا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، اور خاص صحابی رسول جو خیبر والے سال مسلمان ہوئے ہیں، اسلام انہوں نے قبول کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سن 6 ہجری بنتا ہے. 6 ہجری میں خیبر والے سال آپ نے اسلام قبول کیا ہے. آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. عبد الرحمن، بعض نے عبداللہ بھی لکھا ہے، عبد الرحمن زیادہ قوی ہے. عبد الرحمن بن صخر دوسی، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس پھر ساتھ ہی رہے ہیں. 78 سال 78 سال انہوں نے عمر پائی ہے. اور 59 ہجری میں 59 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے. اور مسجد نبوی کے ساتھ جو قبرستان ہے جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اصل اس کا نام جو ہے نا وہ بقیع الغرقد ہے. یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. بقیع الغرقد یہ اس کا نام ہے، جنت البقیع جسے کہا جا رہا ہے آج کل. تو وہاں یہ ان کی تدفین ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ مفتی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے. مروان کی جانب سے جب مروان بن حکم حکمران بنے تو انہوں نے مدینہ کے گورنر آپ کو منتخب کیا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہے نا
میرے خیال میں کسی نے مائک آن کیا ہوا ہے، وہ اس کو آف کر لیں۔ 5384 احادیث انہوں نے روایت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک اور بات قابل وضاحت گزشتہ میں بھی ہم نے ذکر کیا کورس میں دوبارہ چاہوں گا اس کا پھر اظہار ہو جائے۔ بعض لوگ یہاں اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کرتے ہیں، تو یہاں یہ بات یاد رہے، پہلے یہ بات آپ نے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں شاید نہیں سماعت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہے تلقی حدیث، تلقی حدیث، اور ایک ہے روایت حدیث۔ تلقی حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث لینا، حاصل کرنا۔ تلقی حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ثانی کوئی نہیں ہے تلقی حدیث میں، کیونکہ سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رہے ہیں۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو میں نے ذکر کیا کہ 6 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ آپ نے جب ہجرت کی اس کے 6 سال، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے تھے، مکہ بھی 10 سال رہے، تو سب سے زیادہ حدیثیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ یہاں ایک اور اشکال ہے، پھر انہوں نے بیان کیوں نہیں کی؟ اس کے کئی جوابات شارح نے لکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ساتھ ہی رہے، آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو جو آتا وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ کے چلے جاتا۔ دوسری بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ ساری ذمہ داریاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپ دی گئی خلافت کی، تو وہ ان معاملات میں ہی مگن ہو گئے، اور ان کی یہ جو خلافتی ذمہ داریاں تھیں ان کا بوجھ اس قدر تھا کہ وہ اشتغال فی الحدیث میں وہ دیگر صحابہ کرام کی طرح تگودو نہ کر سکے، اور لوگوں نے بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائب تھے تو ان کے روب وغیرہ کی وجہ سے ان سے براہ راست بلا جھجک احادیث انہوں نے نہیں پوچھی۔ لیکن ذخیرہ احادیث جو اصل بات کرنے والی ہے وہ اللہ رب العزت نے جیسے تیسے بھی ہم تک سارا پہنچا دیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی البحر، سمندر کے بارے میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ سمندر کے بارے میں ہے، سمندر کا جو پانی ہے، سمندر کے پانی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، ہوا وہ الطہور، پاک کرنے والا ہے۔ الطہور، تا کے فتح کے ساتھ، پاک کرنے والا ہے، ماؤہ، اس کا پانی۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے، میں اس کو مٹا رہا ہوں، آپ نے انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ جی، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا، خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشروب ہے، مثال کے طور پہ گنے کا رس ہے، گنے کا رس آپ کے پاس موجود ہے، یا لیموں کا پانی آپ کے پاس موجود ہے، یہ طاہر ہے کہ مطہر ہے؟ کون بتائیں گے؟ جلدی جلدی ہمت کریں، ہاتھ کھڑا کر لیا کریں۔ جی دانش بولیں۔ طاہر ہے یہ۔ جی، جو لیموں کا پانی، گلاب کا پانی وغیرہ وغیرہ جتنے عرق ہیں، یہ سارے کیا ہوئے؟ پاک ہوئے، طاہر ہوئے۔ مطہر کا مطلب ہوتا ہے خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی۔
پاک کرنے والے سے مراد کہ آپ اسے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے نہا بھی سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے کپڑے صاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی دو وصف ہو گئے، خود پاک اور پاک کرنے والا۔ تو یہ جو مطہر ہے وہ اس کے اندر وصف ہے الطہور میں، کہ خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ فرق بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں جی اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے نا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جی پانی نازل کیا ہے بس پاک ہے سارا۔ تو وہاں طہورا کا لفظ ہے، طاہر ان کا لفظ وہاں بھی نہیں ہے، اور طہورا کا مطلب پاک کرنے والا ہے، طہورا کا مطلب بھی پاک کرنے والا ہے۔ پھر وہاں من السماء ما بولا گیا، پانی، ایک ہوتا ہے مطلق، ایک ہوتا ہے مقید۔ مطلق یعنی صرف پانی، جب تک یہ ماں اکیلا ماں رہے، مطلق رہے، پھر یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ جب یہ ماں مقید ہو جائے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور لفظ کسی اور لفظ کی قید لگا دی جائے، مثال کہا جائے ماء الورد، گلاب کا پانی، اب یہ پھر ماں نہیں رہا بلکہ ماء الورد بن گیا۔ جب یہ مقید ہو جائے گا نا تو پھر اس کے اندر جو مطہر والا وصف تھا وہ ختم ہو جائے گا، صرف طاہر والا رہ سکتا ہے۔ مطہر والا جو وصف تھا وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ جب تک اکیلا لفظ ماں بولا جاتا رہے تب تک اس کے اندر دونوں اوصاف ہوں گے۔ جی مقید کے بارے میں مقید کا مطلب ہوتا ہے قید لگایا گیا، یعنی پانی اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کی قید لگا دی گئی کہ فلانا پانی۔ بات سمجھے ہیں؟ لیمو کا پانی، گلاب کا پانی، گنے کا پانی وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طاہر چیز کا پانی۔ اب اس کی جو نوعیت ہے نا ماں کی وہ بدل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پاک کرنے والا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے صرف لفظ ماں بولا ہے، ماں مطلق ہے، پانی ہم نے نازل کیا۔ لیکن پانی کے ساتھ جب آپ اور کوئی چیز ملا دیں گے پھر وہ پانی پانی نہ رہا بلکہ کسی اور چیز کا پانی بن گیا، مطلق مقید ہو گیا، مطلق کی بجائے مقید ہو گیا۔ جب پانی مقید ہو جائے، چینی والا پانی تھا، وہ طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا، پاک تھا بھی پاک کرنے والا بھی تھا، لیکن جب اس کے اندر آپ نے چینی ڈالی، کوئی اور چیز ڈالی، مکس کر دیا، اب وہ اکیلا پانی نہ رہا، وہ کیا ہوا؟ چینی والا پانی۔ اب وہ طاہر تو ہو سکتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا، آپ اسے وضو نہیں کر سکیں گے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا وہ الطہور، پاک کرنے والا ہے، ماؤہ اس کا پانی، کس کا پانی؟ اس سمندر کا پانی، اس سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ پاک تو ہے ہی، ظاہر ہے جو چیز پاک کرنے والی ہے بالاولا اس کا پاک ہونا وہ تو موجود ہوگا۔ یہ ایک بات آپ نے فرمائی الطہور ماؤہ۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الحل، حلال ہے، میتتہ اس کا مردار، الحل حلال ہے، میتتہ اس کا مردار، کس کا مردار؟ یہو ضمیر کا مرجع بھی البحر ہے، اس سمندر کا جو مردار ہے۔ اب یہاں الحل میتتہ کہ اس کا مردار حلال ہے، سمندر کے مردار سے کیا مراد ہے؟ میتۃ البحر، سمندر کا جو مردار ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایسا جاندار جو پانی میں ہی پیدا ہوا، پانی میں ہی زندگی بسر کر سکتا ہے، اگر پانی سے باہر آ جائے تو مر جائے، اس کو میتۃ البحر کہتے ہیں۔ بات سمجھے ہیں نا؟ ایسا جاندار جو پیدا بھی سمندر یا دریا وغیرہ میں ہوا ہو، زندہ بھی اسی میں رہا ہو اور اسی میں مر گیا ہو، یا باہر آ کر مر جائے، کوئی اس میں نہیں، تو اسے میتۃ البحر کہا جائے گا۔ اگر اس میں سے پیدا تو باہر ہوا ہے،
سمندر میں گرا تو مر گیا، پھر اس کو میتۃ البحر نہیں کہہ سکتے. جیسے بکری ہے، بکری خشکی کا جانور ہے، حلال ہے. چلیں بکری تو حلال ہے، یہاں کسی حرام چیز کی مثال لے لیں. مثال کتا ہے، کتا جو ہے وہ خشکی کا جانور ہے. تو اگر میتۃ البحر کے سمندر میں دریا میں وہ مرے تو حلال ہو جائے گا، تو کتا دریا میں مر جائے کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں. اس لیے میتۃ البحر کی تعریف میں دونوں چیزیں، کہ وہ جانور ہو ہی سمندری، اسی میں پیدا ہوا ہو، سمندری ہی جانور ہو، باہر نکلے تو مر جائے، جب تک سمندر میں رہے تو ٹھیک رہے. جس کی واضح مثال مچھلی ہے، اس کی پیدائش، افزائش نسل، سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں ہوتا ہے. اگر آپ اس کو باہر نکال لیں تو چند لمحوں میں ہی وہ مر جاتی ہے. پھر دوسری چیز یہاں یہ ہے، اگر یہ مچھلی سمندر میں ہی مر جائے، دیکھیں مچھلی جب پانی کے اندر ہی مرے گی تو ظاہر ہے کہ پانی تھوڑا سا متغیر ہوگا، کچھ بدلے گا پانی، لیکن پھر بھی وہ پانی پاک ہی رہے گا، کیونکہ ایک پاک چیز کے ساتھ وہ متغیر ہوا ہے. اس کی مزید بحث نا ہم آئندہ احادیث میں انشاءاللہ کریں گے، جہاں پانی کے متغیر ہونے کی بات وغیرہ آئے گی. یہاں خلاصہ کلام کیا ہوا کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اضافی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. اب سوال آپ سے صرف کیا گیا تھا سمندر کے پانی کے بارے میں، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہم جو احادیث مبارکہ آیات تو آپ پڑھتی ہیں نا، پڑھتے ہیں آپ لوگ قرآن کریم، اس میں آیت مبارکہ کا آپ پڑھتے ہیں شان نزول، تو حدیث مبارکہ جو ہے نا اس کا ہوتا ہے شان ورود. شان ورود، تو اس حدیث مبارکہ کا شان ورود کیا ہے، اس کے متعلق ہم جاتے ہیں. یہ اس وقت آپ کے سامنے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 83 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک آدمی کون تھے؟ ان کے متعلق بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ عبداللہ مدلجی رضی اللہ عنہ تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بے شک ہم نرکب البحر، سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتی وغیرہ کے ذریعے، ونحمل، اور ہم اٹھاتے ہیں، معنا اپنے ساتھ، القلیل، کچھ، من الماء، پانی، پانی سے کچھ، یعنی کچھ پانی ہم لے کر آتے ہیں. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، فَإِن، پس اگر، توضأنا، ہم وضو کر لیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی جتنا پانی ہم لے کر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں سمندری سفر بہت دنوں کا ہوتا ہے، تو کتنا پانی ساتھ لیا جا سکتا ہے. تو ہم جو پانی لیتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم وضو کر لیں، عطشنا، تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. افنتوضأ بماء البحر، یہ سوال تھا. افنتوضأ، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں، بماء البحر، سمندر کے پانی کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا تھا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یعنی سوال یہ ہوا تھا، یہ ہے سبب ورود، اس روایت کے، اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب، وجہ کیا تھی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اچھا اب یہاں سوال آپ نے نوٹ کر لیا نا، کہ سوال ہے کہ افنتوضأ بماء البحر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کے ساتھ کہ الطہور ماؤہ، اس کے مردار کا حکم بھی واضح کر دیا. تبھی موت، مرے ہوئے جو جانور کا حلال ہونا حلت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، کیونکہ اس کے متعلق بھی شک ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک شبے کو ہی دور کر دیا، اور کیا کہا کہ اس کا جو مردار ہے وہ بھی بالکل کیا ہے، حلال ہے. اب یہاں پہ ہم دوبارہ آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف. میتہ جو ہے، میتۃ البحر، وہ حلال ہے، جبکہ آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے میتہ کو حرام قرار دی ہے. حرمت علیکم المیتہ، مردار جو بھی ہے وہ حرام ہے. لیکن جو یہ مردار ہے مچھلی وغیرہ کا،
یہ کیا ہے؟ بالکل حلال ہے، اس کی حدیث مبارکہ آ گئی۔ اب جو بات کی جاتی ہے کہ ہم صرف قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ پھر وہ مچھلی نہ کھائیں۔ بات سمجھے ہیں؟ جو قرآن کے کہنے والے نا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، ان سے کہیں کہ پھر مچھلی آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، جتنے مردار ہیں تم پر حرام کر دیے گئے، مچھلی کا استثناء دکھاؤ۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں یہاں پہ آ سکتی ہیں۔ بہرحال میتہ کی جو تعیین ہے کہ کون کون سا اس میں میتہ ہے، اس کے متعلق شریعت نے بس اصول بتا دیے، میتہ ہی بتا دیا۔ اب ہر وہ جاندار جو سمندر میں تو زندہ رہ سکتا ہے، باہر آئے گا تو مر جائے گا، وہ میتۃ البحر ہے، خواہ اس کی شکل یہ آپ اب چونکہ عام عوام الناس نہیں رہے، آپ ماشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ جو میتۃ البحر ہے اس کی شکل و صورت خواہ حشرات کے ساتھ ملتی ہو، خواہ بڑے ڈرونے قسم والے جو جانور ہیں ان کے ساتھ ان کی شکل و صورت درندوں کے ساتھ ملتی ہو، یا یہ آپ کے لیے بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، خواہ اس کی شکل کتے جیسی بھی ہو، ہے وہ میتۃ البحر، شرعی طور پر وہ حلال ہے۔ بھئی آپ کا جھینگا کھانے کو دل نہیں کرتا، آپ نہ کھائیں، حلال حرام اور طبیعت یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ حلال حرام اور چیز ہے، طبیعت اور چیز ہے۔ آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں چاہتی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہو گیا؟ آپ کی طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے، مثال کئی لوگ کہتے ہیں جی پیٹ کی بیماری ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ وہ سگریٹ نوشی کیا کریں تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ اب آپ کی طبع چاہتی ہے ایک حرام چیز کو، سگریٹ نوشی کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا آپ کی طبیعت اب چاہتی ہے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، طبیعت کی بنا پر حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھے ہیں؟ طبیعت کی بنا پر حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، حلال و حرام کا فیصلہ صرف قرآن و سنت سے ہی ہونا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، تم اسلام کے جو کڑے ہیں نا ان کو توڑو گے، جب بھی ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تشبث الناس باللتی تلیہا، تو لوگ فوراً اس کے آگے والا کڑا توڑنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا جو کڑا ٹوٹے گا وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہوگا۔ حلال و حرام کو ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق سمجھ لی ہے تو یہ سارے معاملات بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ زب آیا، زب سانڈا اس کو بولتے ہیں، سانڈا یہ جس طرح چھپکلی ہوتی ہے ویسے کا ہوتا ہے لیکن اس کا سائز بڑا ہوتا ہے کافی۔ تو سانڈا نبی علیہ السلام کی ادھر اپنا دسترخوان پہ لایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا یہ منع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے علاقے کا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ طبع نہیں تھی، آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ صحابی رسول نے اس برتن کو پکڑا، اپنی طرف گھسیٹا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کھایا لیکن دسترخوان پہ کھایا گیا۔ آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، آپ نے نہیں کھایا۔ کیا آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی تو وہ حرام ہو گیا؟ نہیں۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، طبیعت پر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، اس پر میں اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ طبیعت اور چیز ہے، حلال و حرام اور چیز ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ وہ اس کی شکل کتے جیسی ہو یا کسی اور طرح کی ہو، ہے وہ سمندری، باہر آئے تو مر جائے، وہ شرعاً کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کی طبع نہیں چاہتی، میری طبع نہیں چاہتی ہم نہ کھائیں، لیکن اس کو حرام کہنے کا جو اختیار ہے نا یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ وضاحت کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اخرجہ الاربعہ، اخرجہ اس حدیث کو تخریج کیا ہے، نکالا ہے، الاربعۃ چار ائمہ نے۔ کون بتائیں گے یہ چار ائمہ کون سے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، انزلہ نے ہاتھ کھڑا کیا، بولیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ. ماشاءاللہ. اربع سے مراد ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ ہیں. تو یہ بات ہوگی کہ ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور ابھی ہم نے ابو داؤد سے اس حدیث مبارکہ کی زیارت کر لی ہے الحمدللہ. حافظ صاحب نے کہا تھا کہ وما عدا ذلك فهو مبین، جو اس کے علاوہ ہے نا وہ بیان کر دیے گئے ہیں. تو ابن ابی شیبہ یہ ہم نے وہاں نہیں پڑھا تھا نا مقدمہ میں، تو ان کا الگ ادھر کر دیا گیا کہ وابن ابی شیبہ، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. واللفظ له، اور یہ لفظ انہی کے ہیں. کن کے؟ ابن ابی شیبہ کے. کیونکہ ابھی ہم نے جو ابو داؤد سے دیکھا تھا نا اس میں بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہی تھے. بہرحال مؤلف نے جو یہ الفاظ جس کتاب سے لیے ہیں براہ راست وہ ابن ابی شیبہ کی کتاب سے لیے ہیں. اب ابن ابی شیبہ کی کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے اس پہ نہیں لکھا. ان کی کتاب ایسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور اسی طرح مسند ابن ابی شیبہ بھی ہے. ہاں انہوں نے اس پر حکم پہلے لگایا کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس کو ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا، یہ اس کا نمبر موجود ہے. ابو داؤد کا نمبر 83، ہاں ابھی ہم نے دیکھ لیا نا 83. ابن ماجہ کا بھی ذکر کیا گیا، ترمذی کا بھی، نسائی کا بھی، ابن خزیمہ کا بھی، وغیرہ وغیرہ. وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے، والترمذی، اور امام ترمذی نے. تو معلوم ہوا یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. نازیہ نے لکھا ہے گو حرام ہے. زب کا ترجمہ ہمارے بعض مترجمین نے گو کیا ہے جو کہ غلطی ہے. گو اور چیز ہے، سانڈا اور چیز ہے. گو تو خبیث جانور ہے، جبکہ سانڈا بالکل پاک صاف غذا کھاتا ہے، اور اس کی جو رہائش ہے وہ بھی پاک صاف ہوتی ہے، اور خیر لذیذ ہوتا ہے، وہ ایک بات الگ ہے. کیونکہ لذیذ کا ہونا یہ بھی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ استاد جی اکبر کبیر. لذیذ کیوں ہے؟ یہ آپ نے کہا ہوا ہے. ہاں میں نے تو نہیں کھایا، ہمارے والد گرامی حفظہ اللہ وہ چونکہ حدیث کے ماشاءاللہ استاذ ہیں اور بہت ہی ماہر ہیں، تو احادیث میں چونکہ وہ پڑھتے تھے اس لیے انہوں نے پھر ایک بار سفر کیا، اور سفر کر کے یہ ریگستان کا جو علاقہ ہے نا وہاں وہ گئے اور جا کر خود اس کا شکار کیا، وہاں کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے خود اس کا شکار کر کے پھر اس کو انہوں نے باقاعدہ وہ جس طرح آپ سجی کبھی نہیں بناتے، سجی بناتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس طرح کر کے انہوں نے کھایا، اور یہ انہوں نے ہمیں بتایا تو میں نے ذکر کیا کہ وہ لذیذ ہوتا ہے. تو گو اور چیز ہے، سانڈا اور چیز ہے. ہاں ترجمہ گو ہی کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ غلطی ہے. گو جو ہے اس کی آپ غذا اور دیگر چیزیں ساری دیکھ لیں. جی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھ لی ہے. آج انشاءاللہ ہم ایک حدیث مبارکہ ہی پڑھیں گے، وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے حدیث کے فن پر کچھ ابتدائی باتیں، اور اس کتاب کے مؤلف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے متعلق چند چیزیں، اور ان کا جو مقدمہ تھا وہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کتاب الطہارہ باب المیہ، اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا. تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پنجابی میں اسے کرلا کہتے ہیں، مجھے نہیں اس کا پتہ کس کو کرلا کہتے ہیں، گو کو یا زب کو، اپنا سانڈے کو. سانڈا عام ترجمہ ہے جو سارے جانتے ہیں. اس کا جو تیل ہے نا وہ جسم کے لیے کافی مقوی ہوتا ہے. یہ جو حکیم حضرات ہیں نا یہ اس کا شکار کرتے ہیں، اور اس کی دم سے وہ اسپیشلی آئل وغیرہ وہ نکلتا ہے، تو اس کا آگے استعمال کیا جاتا ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.